میں کرونا کے 2 کیس آنے کے بعد مزید سخت حفاظتی انتظامات۔ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ فلائٹ آپریشن تاحکم ثانی معطل کر دیا گیا۔ کراچی پہنچنے والی پرواز کے تمام مسافروں کی اسکریننگ۔ سندھ حکومت کا حالیہ دنوں میں ایران سے آنے والے 1500 افراد کی اسکریننگ کرنے کا اعلان۔ صوبے میں آج اور کل کے لیے تعلیمی ادارے بند۔ بلوچستان میں بھی اسکول 15 مارچ تک بند رہیں گے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا تافتان کا ایک اور دورہ، بارڈر پر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایئرپورٹس پر ہونے والی اسکریننگ کا کوئی فائدہ نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی حکومت نے کرونا وائرس پر ایک بھی میٹنگ نہیں بلائی۔ نیشنل ایمرجنسی ہے، مل کر ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا، تبھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مراد علی شاہ کا ذخیرہ اندوزوں سے ماسک قبضے میں لے کر عوام میں تقسیم کرنے کا اعلان۔ مردہ ضمیر، مفاد پرست اور منافع خور عناصر کرونا سے بھی نہ ڈرے، سرجیکل ماسک راتوں رات غائب کر دیے۔ کراچی، راولپنڈی، لاہور سمیت شہر شہر حفاظتی ماسک نایاب۔ 50 ماسک والے ڈبے کی قیمت 200 روپے سے بڑھ کر 1600 روپے تک پہنچ گئی۔ شہری ماسک کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں یہ ظلم ہے، حکومت نوٹس لے۔ ایک ماسک میڈیکل سٹور پہ نہیں مل رہا ہے، جو کسی کے پاس تو ہے ہی نہیں، اگر جائے وہ بھی پھر بلیک پہ دیتے ہیں۔ ماسک ہے نہیں، شارٹیج ہوا ہے، جن کے پاس ہے وہ تقریباً 1300 روپے کا باکس بیچ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جی ماسک پہنے، ماسک کہاں سے پہنے؟ جو 3 روپے کا ماسک ہے وہ 25 روپے کا دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ماسک اویلیبل کریں عوام کے لیے۔ کرونا وائرس سے متعلق پریشانی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، صرف احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ کھانسنے پر منہ کو ٹشو یا ماسک سے ڈھانپ کر رکھیں، ہاتھوں کو ہر بار صابن سے دھوئیں۔ حکومت نے پبلک سروس میسج جاری کر دیا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے، اگر آپ حال ہی میں چین، ایران یا کسی متاثرہ ملک سے لوٹے ہیں اور کھانسی، زکام یا سانس میں اکھڑن ہے تو 1166 پر ضرور رابطہ کریں۔ سعودی عرب نے عمرہ اور زیارت پر عارضی پابندی لگا دی۔ سیاحت کے لیے آنے والے غیر ملکیوں کا ویزا معطل۔ پی آئی اے اور دیگر ایئر لائنز کی پروازوں سے عمرہ ویزا کے تمام مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ ایئرپورٹس پر عمرہ زائرین کا رش۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ سعودی شہریت رکھنے والے اور اقامہ ہولڈرز کو جانے کی اجازت ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کے کسی بھی مس ایڈونچر کو ہمیشہ شکست دی جائے گی۔ مخالفین ہر دفعہ ہمارے دلیرانہ جواب سے حیران ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا سرپرائز ڈے کے ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹ۔ مزید لکھا کہ بریکنگ 27 فروری کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے عزم کا دن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور معاون خصوصی زلفی بخاری ساتھ موجود۔ وزیر اعظم کی امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات۔ باہمی تعلقات اور افغان امن و امن سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے میں کوئی تعطل نہیں ہے۔ افغانستان میں امن کا خواہاں پاکستان سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ افغان امن کے بڑے مثبت نتائج آئیں گے۔ افغان طالبان مذاکرات میں تعطل کی کوئی خبر نہیں ہے۔ پاکستان ہر طرح سے تیار ہے۔ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ جو ہو رہا ہے دنیا سب جانتی ہے۔ 2 نیوکلیئر طاقتیں آپس میں جنگ کی خواہاں نہیں ہو سکتی۔ 2 نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان جنگ کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ ہمسایہ ملک میں مسلمان اور دیگر اقلیتیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اپنے جھنڈے کے سفید رنگ کو عزت و تعظیم سے دیکھتے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ حارث نواز صاحب، بہت شکریہ 92 نیوز کو اپنے وقت دینے کا۔ ابھی کچھ دیر قبل ڈی جی آئی ایس پی آر ابھی میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان مذاکرات میں تعطل کی کوئی خبر نہیں ہے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر پر بھی بات کی اور بریفنگ دی۔ بتائیے گا کیا کہنا ہے اس پر آپ کا؟ دیکھیں، یہ ان کی بڑی اچھی اور بیلنس پہلی پریس بریفنگ تھی، اور انہوں نے 27 فروری کی اہمیت کی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا
ہم اپنے مائنورٹیز کا بہت خیال کرتے ہیں. سفید جھنڈے کی بات کی, اور یہ قائد محمد جناح کی ایک سوچ تھی, ویژن تھی, بصیرت تھی, جس کو پوری قوم لے کے آگے چل رہی ہے. اس میں بہت قدر کی بات دیکھتے ہیں. ہمارے ملک میں چاہے سکھ ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں, دیر آل پاکستان. لائف وائز انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا کی ہر چیز کے اوپر نظر رکھی ہے. وہ جو حرکت کرتے ہیں, جیسے موو کرتے ہیں, ہماری سیکورٹی ایجنسی نے ان پہ نظر رکھی ہے. وہ اور ہم نے اپنے تمام جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ, تو اس لحاظ سے, اور پھر افغانستان کے انہوں نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ پاکستان میں ہوگا, پاکستان میں ہوگا. ہم نے بہت ایفرٹ کی ہے اور ہم اب امید کرتے ہیں کہ یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. آئی تھنک اوور آل جو ہے بہت اچھی briefing. سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. ناظرین, اب سے کچھ دیر قبل ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اپنی پہلی میڈیا بریفنگ دے رہے تھے سرپرائز ڈے پر, اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ آپ کو بتائیں کہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ٹیررزم سے ٹورزم کا سفر انتہائی صبر آزما تھا. بات کریں گے, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب. ارشاد احمد عارف صاحب, کہیے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس بریفنگ پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اس میں 2 پوائنٹ بہت ہی اہمیت کے حامل تھے. ویسے تو پوری جو بریفنگ تھی وہ بڑی اہم تھی اور اس موقع پر تھی جس کو سرپرائز ڈے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 27 فروری کو جو سرپرائز انڈیا کو دیا تھا پچھلے سال. 2 پوائنٹ انہوں نے بڑے اہم کہے. ایک تو یہ کہا کہ ہم بھارت کی نیت کو یا ارادے کو نہیں دیکھتے, ہم اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں. وہ دنیا کے 3 ان ممالک میں شامل ہے جو اپنی دفاعی صلاحیت بڑھا رہے ہیں, دفاعی ہتھیاروں میں اضافہ کر رہے ہیں, اور جس کا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ہم بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے یہ بات بڑے پرعزم طریقے سے ہی کہی کہ پچھلے سال ہم نے کم بجٹ کے باوجود, کم دفاعی صلاحیت کے باوجود انڈیا کے مقابلے میں اس کو ٹھیک ٹھاک جواب دیا, جو ہماری صلاحیت, اہلیت, عزم اور ارادے کا ایک مظہر تھا. دوسری جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی وہ تھی پاکستان کا جو رول ہے خطے میں امن کے قیام کے لیے, اور جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ صحیح. ارشاد صاحب, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہی رہی گا. سینئر تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ماریہ سلطان صاحبہ, کہیے گا, آپ سے کچھ دیر قبل ڈی جی آئی ایس پی آر پریس بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے واضح پیغام دیا کہ پاکستانی افواج ہر طرح کی جارحیت کے لیے تیار ہیں. ایک بار پھر سے پوری دنیا کو بتا دیا گیا, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ بہت اہم بیان تھا کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت نیو دہلی کے اندر جو صورتحال ہے وہ ان کے اداروں سے کی پہنچ سے باہر بنتی جا رہی ہے. ایسی صورت کے اندر جو خطرات ان کو کشمیر میں وہ ابھی تک کرفیو کی وجہ سے بنے ہوئے, اس کے اندر بھی اضافہ ہو سکتا ہے. کیونکہ جو دہلی میں صورتحال بنی ہے وہ اس لیے نہیں بنی ہے کہ یہ وہاں کے مسلمانوں نے کوئی اس قسم کی اقدام کیے, لیکن جو وہاں سے جو کشف سنا اور جو آر ایس ایس کے جو لوگ تھے انہوں نے نکل کر مسلمانوں کی مختلف آبادیوں کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے. تو اسی قسم کی اگر بلڈ شیڈ کشمیر میں ہوتی ہے اور اس کے بعد ہندوستان پاکستان کے اوپر کسی قسم کی جنگی وار کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کو پھیلانے کی کوشش کرے گا, تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بنیادی طور کے اوپر اس خطرے کی جواب میں کہا ہے کہ ہم تیار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی جنگ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی عام جنگ نہیں ہوتی, اس لیے ہندوستان کو سوچنا چاہیے کہ ایک پاکستان جواب دے گا, اور دوسرا یہ کہ دونوں ریاستیں اس وقت ایک ایٹمی جنگ کے بارے میں نہیں سوچ سکتی, کیونکہ ہر جنگ دونوں ممالک کے درمیان بڑی آسانی سے کر جا سکتی. صحیح. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ماریہ سلطان صاحبہ اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر موید پیرزادہ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی سنی ہوگی پریس کانفرنس, اور یقیناً اہم امور اٹھائے گئے اس کے اندر. کیا آپ کو لگتا ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے, اور اس پریس کانفرنس سے دنیا کو کیا میسج جاتا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو جو نئے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں کہ ان کی پہلی اتنی بڑی پریس بریفنگ پریس کانفرنس تھی, بہت ہی امپورٹنٹ دن تھی. گزشتہ 2 دن سے پاکستان کی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ جو ہے ایک سرپرائز ڈے کو سیلیبریٹ کر رہی ہے, بنتا بھی ہے, کیونکہ ہم 26 اور 27 فروری کے جو دن ہے بالا کوٹ اسٹرائک پلوامہ, اور اس کے بعد جو پاکستان ایئر فورس کا ریسپانس تھا, جس طرح سے انڈیا میں ملٹری ٹارگیٹس کو نشانہ بنایا گیا, انڈین ایئر فورس کے جہاز گرائے, اس کو ایک طرح سے سیلیبریٹ بھی کیا گیا, اور ایک میسج جو ہے ہندوستان کو اور دنیا کو دیا گیا. سو بہت سے انہوں نے کامنٹس کیے. انہوں نے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو ایک سکسیسفل ڈائلاگ کے نتیجے میں, جس میں پاکستان نے بہت مدد کی, اور جو دوحہ میں جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے, پیس ایگریمنٹ ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہاں کسی قسم کی کوئی ڈسرپشن کے ڈاؤٹ نہیں ہے.
ہندوستان کے اندر کی جو صورتحال اور پولیٹیکل پریشر ہیں، جس طرح سے وہاں فسادات ہو رہے ہیں، مسلم خوش فسادات ہو رہے ہیں ہندوستان میں، جو پریشر وہاں بلڈ اپ ہو رہے ہیں، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اور انہوں نے اپنے پارٹیسپینٹس کو، میڈیا کو یہ بھی ری ایشور کروایا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دونوں ہی نیوکلیئر کنٹریز ہیں اور کوئی وائڈر جنگ جو ہے اس کی پاسبلٹی نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا کہ ہندوستان اپنے بجٹ میں اور اپنی کیپیبلٹیز میں اضافہ کر رہا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں، ہندوستان کی انٹینشن سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہندوستان کی کیپیسٹیز پہ ہماری نظر ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. صحیح. ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب ساتھ ہی رہے گا. ماریہ سلطان صاحبہ، آپ بتائیے آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ یقیناً ایک واضح پیغام دیا گیا DGISPR کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کشمیر کی صورتحال پر بھی بات کی گئی، کرونا وائرس پر بھی بات کی، افغان مذاکرات پر بھی بات کی گئی. اس بارے میں بھی بتائیے گا. دیکھیے، ظاہر ہے جو بات کی گئی ہے وہ بات کے کافی کے بارے میں نقص سمجھتا ہے، لیکن اس کے لیے تیار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور مؤثر اقدامات بھی لے گا. اور اس کے ساتھ جہاں کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو بہت سوچ سمجھ کے جواب دینے ہیں، لیکن کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو بڑی واضح طور پر ایک حکمت عملی اختیار کرنی ہے، اور وہی بات ہے جو بھی DGISPR میں بات کی. صحیح. ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود تھیں. ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ڈاکٹر محیط پیرزادہ. ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے. ابھی فی الحال آپ کو بتائیں کہ کرونا پر حکومت مدد مانگتی ہے تو مسلح افواج تیار ہیں، ایسا کہنا تھا DGISPR کا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب. ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، DGISPR نے امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے پر بھی گفتگو کی، اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے جس پہ کل دستخط ہوں گے قطر کے دارالخلافہ دوحہ کے اندر، اور قطر اور پاکستان اس کے پارٹیسپینٹ سے شروع سے پاکستان کو بلایا بھی گیا ہے ایز این آبزرور اس کو دیکھنے کے لیے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مائل سٹون ہے. یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اخلاقی اور سیاسی اور مورل ایک جو پولیٹیکل سکسیس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان افغان طالبان کے ساتھ امریکہ معاہدہ کر رہا ہے، اس سے راج الدین حقانی نیٹ ورک کو امریکہ نے ایز اے پارٹنر آف پیس جو ہے ایکسیپٹ کر لیا، جس کو پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یہ دنیا کے خطرناک ترین دہشت گرد ہیں، اور پاکستان کے اوپر مسلسل دباؤ دیا گیا تھا کہ حقانی نیٹ ورک کو ٹارگٹ کیا جائے. اور پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کو یہ سمجھایا تھا کہ افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک ہی پارٹنرز آف پیس ہو سکتے ہیں، وہی ڈیلیور کر سکتے ہیں، بیکاز وہی ایک گراؤنڈ کی طاقت ہیں. اور اب ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے سے راج الدین حقانی کا آپیڈ پیس، اوپینین پیس جو ہے، وہ نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پہ چھپا. یعنی کس طرح سے امریکہ نے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو، پاکستان کے استدلال کو اور آرگومنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ پاکستان کی پولیٹیکل اور مورل وکٹری ہے جس کے اوپر پاکستان نے 20 سال سٹینڈ لیا اور بہت مار کھائی، بہت پریشر جو ہے وہ برداشت کیے، اور اب اس کے ریزلٹس کا وقت آ گیا. اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ہندوستان نے اور کچھ افغان جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ پیس نہ ہو سکے. ہندوستان واحد ملک رہا ہے جس نے ہمیشہ کوشش کی کہ امریکہ کی فورسز جو ہیں وہ افغانستان سے وڈرا نہ کریں. تو بہت امپورٹنٹ مومنٹ ہے، اور DGISPR نے بالکل رائٹلی اس کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے یہ ری ایشور کروایا، جو زیادہ تک کی بات تھی، کہ اس پیس ایکارڈ کو اس وقت کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اور کوئی اس میں بدگمانی کا امکان نہیں. صحیح. ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. فاروق حمید صاحب، بہت شکریہ 92 کو اپنا وقت دینے کا. ابھی سے کچھ دیر قبل DGISPR بابر افتخار صاحب ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس میں انہوں نے ٹیررزم سے ٹورزم کے سفر تک کی بھی بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور انڈیا 2 نیوکلیئر طاقتیں ہیں، اور 2 نیوکلیئر طاقتیں جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور ہم ہر قسم کے خطرات سے بخوبی آگاہ ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک واضح پیغام ہے، اور اس پیغام کے کیا اثرات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، یہاں سے بات کی ہے فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم، تو یہ تو آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل جو ہے، جو چند دن پہلے پاکستان آئے تھے، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ورلڈ کمیونٹی یہ بات مانتی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ بات انڈیا میں بھی جا کے 2 دفعہ کی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے بڑا ایک سالڈ کردار ادا کیا، اور امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں ہے. تو میرا خیال ہے وہ جو انڈین نیریٹو ہے جس میں وہ پاکستان کو ماضی میں ایک یوز کرتا تھا اور ایک نیریٹو چلانے کی کوشش کرتا تھا کہ پاکستان اسپانسر دہشت گردی کا، تو وہ چیز دفن ہوگی، ختم ہو گیا. اور واقعی اس میں دیکھا جائے تو آپ پرائم منسٹر پاکستان کو بھی کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے کہ یہ ٹورزم کا جو معاملہ شروع ہے پاکستان ادارے، تو خوش ہوا یہ دیکھ کے پیچھے ISPR میں جو 60 سے 70 انٹرنیشنل اسکیئرز جو ہیں وہ آئے ہیں اپنا ناردرن ایریاز میں، اور ہیلی کاپٹر اسکیم جو ہے وہ پاکستان آرمی نے
ज्वाइंट किया इंटरनेशनल कंपनी के साथ, और भी बड़े बड़े यहाँ पे देखें इसका जो है, और रिलीजियस टूरिज्म है, तो इसमें तो बड़ी बेहतरी आई है, तो इसमें क्रेडिट है। लेकिन बात वही आ जाती जहाँ पे उन्होंने दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ बात की, हमारी कुर्बानियों को देखें। आज फिगर जो है 80,000 फिगर उन्होंने कोट किया DGISPR ने कि 80,000 का हमने कुर्बानी दी है अब पाकिस्तानियों की, और इसमें से 7-8 हज़ार तो हमारे पाकिस्तान आर्मी के फौजी अफसर और जवान हैं, तो और तकरीबन 160 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान का अपना माली नुकसान हुआ। तो माली नुकसान, हमारी मईशत का नुकसान, हमारा नुकसान, और उसके बाद जो हमारे माशरे में जो सारा इतना उसके नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, जिसको हम रमज़ान फसाद की ये वाकई बड़ी कामयाबी है। इसमें शुरू में कहा गया था कि हर गली मोहल्ले में भी जरूरत पड़ी तो चुन चुन के इन दहशतगर्दों को मारा जाएगा, और मेरे ख्याल पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट के साथ ये सारा काम हुआ है। आवाम समझते थे कि जब तक ये काम नहीं होगा, हम अब मुसल्लह अफवाज को सपोर्ट नहीं फुल देंगे तो ये दहशतगर्दी को जड़ से हम नहीं फेंक सकेंगे। वो कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% वो मामला ठीक हो गया, अभी भी को आपसे किसी जगह वो सर उठा लेते हैं, लेकिन बायलान तो जंग तो हम जीत चुके हैं, और उनका जो है उनको शिकस्त हो चुकी है दहशतगर्दों को। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी कामयाबी है, एक बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने जीती है, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की डेफिनेटली। और मैं एक और बात कहूँगा, देखें जब आपकी पिछले 1.5 साल में रद्दुल फसाद की एक और कामयाबी है, ये क्योंकि जनरल बाजवा का ब्रेन चाइल्ड है। जनरल जो ज़रब अज़ब था वो अपने जनरल रहील शरीफ का ब्रेन चाइल्ड था, जो सवात का ऑपरेशन था राय रात, वो जनरल क्यानी का ब्रेन चाइल्ड था। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, उन्होंने बड़ी मैं समझता हूँ सोच समझ के, विजन के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान को इस बड़ी गंभीर सूरत हाल से जो है निकाला। आज से 10 साल पहले जो हालात थे और अल्हम्दुलिल्लाह जो अब हालात हैं, देखें ना, अब हर मुल्क के जो इंटरनेशनल खिलाड़ी वो पाकिस्तान आने को तैयार हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, इंटरनेशनल और बड़े टूरिज्म के बड़े करतारपुर कॉरिडोर आप देखें कितना बड़ा इनिशिएटिव था। यकीनन बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आई। फारूक हमीद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है एक कॉमोडोर जमाल हुसैन साहब ने। जमाल हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने का। यकीनन 27 फरवरी को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ब्रिगेडियर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से। आज के दिन के हवाले से भी कहिएगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी अपनी राय दीजिएगा। जी सही कहा आपने, ये दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आप इस तरह देखें कि हिंदुस्तान के पास कोई 750-800 के करीब हवाई जहाज है, फाइटर प्लेन सब मिलाकर, हमने उनके 2 जहाज गिरा दिए। तो अगर 2 जहाज को आप सिर्फ इस तरह देखें तो इतनी कोई बड़ी कामयाबी शायद ना मिले। लेकिन अगर दूसरी नजर से देखें कि हमने 2 जहाज नहीं गिराए, हमने हिंदुस्तान के गुरूर को तोड़ा है, क्योंकि वो मगरूर हो गया था। उसने मिराज 2000 देकर, अपने SU-30 देकर, और वो समझता था कि अब PF उसके मुकाबले नहीं कर सकता, और इस गुरूर में आकर उसने जो हरकतें की है, तो ये सिंबॉलिक है मेरे ख्याल से। जो 2 गिरे उनका एक पायलट भी पकड़ा गया और गालिबन 2 पायलट मर भी गए और फौत भी हो गए। लेकिन असल जो उसका स्ट्रेटजिक इफेक्ट है कि उनका गुरूर तोड़ा है। वो जो ह्यूब्रिस जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, बहुत उनको प्राउड था कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके बाद आप देखिए, अब वो असल में जाके देखे तो वो काफी डरे हुए हैं, और होपफुली फिर और किसी हरकत करने से पहले बहुत सोचेंगे। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि अब चूंकि उन्होंने राफेल ले लिए है और S-400 जो सुपर एयर डिफेंस मिसाइल है, अब हमें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ना समझे कि हमने अपनी सलाहियतें बढ़ा दी है, अब हम पाकिस्तान के साथ जाकर कुछ शायद कर सकते और वो हमें नहीं जवाब दे सके। तो इसके सारे हल हमारे पास हैं, और इंशाल्लाह PF इनका भी हल निकाल लेगी। लंदन में खतरनाक कोरोना वायरस के पेश नज़र अमरीकी ऑयल कंपनी ने अपने 300 मुलाजमीन को वापस घर भेज दिया। वायरस के खौफ से बर्मिंघम में एक स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए।
لندن کے معروف علاقے کینری وارف میں واقع امریکی آئل کمپنی کے ایک ملازم میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہوئیں، جس کے بعد کمپنی نے اپنا دفتر بند کر دیا اور اپنے 300 ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب کورونا وائرس کے پیش نظر برمنگھم کے اسکول کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ اسکول کے بچوں نے شمالی اٹلی کے اس علاقے کا مطالعاتی دورہ کیا تھا جہاں کورونا وائرس کی علامت پائی گئی تھیں۔ اسکول میں 1500 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں۔ انتظامیہ نے مزید معلومات کے لیے والدین کو اسکول کی ویب سائٹ پر جانے کی ہدایت کی ہے۔ چاقو زنی کے واقعات کے خلاف سلطان بہو ٹرسٹ کی ڈاکومنٹری کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام فلم فیسٹیول میں بہترین ڈاکومنٹری کا انعام ملا۔ یہ فیسٹیول ابوظہبی میں منعقد ہوا تھا۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ حضرت سخی سلطان بہو ٹرسٹ نے معاشرے میں بڑھتے نائف کرائمز اور گھریلو تشدد کے خلاف مہم کے سلسلے میں گزشتہ سال پولیس کے ساتھ مل کر ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جس کا عنوان ایک ماں کی داستان، جبکہ دورانیہ 3 منٹ تھا۔ Mum, it's not fair. I keep thinking he's in the other room or he's just going to come home. But he's not. I can't believe he's gone. I know, darling. We gotta get through this. We gotta get through this. ڈاکومنٹری کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ابوظہبی میں منعقدہ فلم فیسٹیول میں بہترین ڈاکومنٹری قرار دیا گیا۔ Was there a need for this? A knife? You've not only killed him, you've killed me as well. حضرت سخی سلطان بہو ٹرسٹ کے چیئرمین پیر نیاز الحسن قادری نے کہا کہ نائف کرائمز اور گھریلو تشدد کے خلاف مہم کے سلسلے میں بنائی گئی اس ڈاکومنٹری کو ایوارڈ ملنا نہ صرف ہمارے سماجی اور معاشرتی کام کو تقویت دیتا ہے بلکہ مسلمانوں کے خلاف منفی سوچ اور پروپیگنڈے کا بھی بہترین جواب ہے۔ سلطان بہو ٹرسٹ کی اس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے محنت کی اور یہاں کی جو لوکل پولیس ہے ان کے ساتھ مل کے جو یہ فلم بنائی ہے بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ یہ اس وقت جو نائف کرائم ہمارے اس معاشرے میں ہمارے نوجوانوں میں عام ہو رہا ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک یہی طریقہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس اور ان کی تربیت کی جائے۔ ڈاکومنٹری کے ذریعے نائف کرائم میں ملوث عوامل اور محرکات کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ راس ڈیل میں ذہنی اور جسمانی صحت سے متعلق ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ تفصیلات راجہ واجد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ راس ڈیل کے مقامی ہال میں تھنکنگ اہیڈ کی طرف سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا جس کا مقصد لوگوں کو ذہنی اور دیگر بیماریوں سے متعلق آگاہی دینا تھا۔ ورکشاپ سے خطاب میں حمیرہ حقانی، برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر کے مقصود احمد، کونسلر سمینہ ظہیر، کمیونٹی ورکر نسرین اختر، ڈپٹی لارڈ میئر راس ڈیل کونسلر عاصم رشید کا کہنا تھا کہ ذہنی بیماریوں اور اس کی وجوہات سے متعلق جاننا بے حد ضروری ہے۔ تھنکنگ اہیڈ کی طرف سے لیزلی اسٹوئٹ، جاوید اقبال، ڈیوڈ لی، ریحان ثاقب، ہنا اختر اور ناہید ثاقب نے ادارے کی جانب سے مہیا کی جانے والی خدمات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ورکشاپ میں مینٹل ہیلتھ اور ذیابطیس سے آگاہی سے متعلق معلوماتی پلے بھی پیش کیا گیا۔ آپ کی بیٹی کو ڈائبٹیز ہے اور آپ کو فکر بھی نہیں ہے۔ ڈائبٹیز ہے؟ کس نے کہا ڈائبٹیز ہے؟ یہ لیٹر میں لکھا ہے۔ نہیں لکھا، یہ سب آپ کا قصور ہے۔ یہاں یہ سب آپ کا قصور ہے۔ آپ کو کسی کی فکر بھی نہیں ہے۔ مجھے کیوں نہیں فکر؟ مجھے سب بلیم دے رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا آپ کا بیٹا کیا کھاتا کیا نہیں کھاتا؟ میں کیا کروں؟ میری بیٹی کو تو ڈائبٹیز ہے اور سب تو مجھے بلیم دیں گے۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ ورکشاپ میں ڈپریشن سمیت دیگر ذہنی بیماریوں اور ذیابطیس سے آگاہی کے لیے سٹالز بھی لگائے گئے۔ 92 نیوز سے گفتگو میں شرکاء نے ورکشاپ کے انعقاد کو انتہائی اہم قرار دیا۔ پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو بچے جو ہیں وہ کسی غلط راہ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ کمیونٹیز کو اس وقت ضرورت ہے، اسپیشلی ہماری پاکستانی اور کشمیری کمیونٹیز کو، کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی گیپ نہ ہو۔ اگر کوئی ایشوز ہیں جس لائک ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا کوئی اور ڈرگ ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا کچھ ہیں تو پیرنٹس انیشیل سٹیجز بھی اس کو پک کریں۔ Harder to engage with, harder to reach. So actually having something in the local community where people can come along, they can find out about Thinking Ahead, the service, they can find out about local support networks and organisations that can support with not only mental health, physical health issues. Mental health میں بہت ساری چیزیں ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، اور جو اس وقت سب سے زیادہ ہے ڈپریشن کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو کسی سے بات کرنا چاہیے۔ سب سے
سب سے پہلے اپنے جی پی سے بات کریں, اس کے بعد آپ کمیونٹی جو آرگنائزیشنز ہیں جیسے تھنکنگ اہیڈ ہے, ہماری آرگنائزیشن ہے لیٹس ٹاک, کسی کے ذریعے بھی آپ اپنے آپ کو کنیکٹڈ کیجئے لوگوں سے اور ہیلپ کے لیے. تو جب تک آپ ہیلپ کے لیے مانگیں گے نہیں, ہیلپ ملے گی نہیں, اور ہیلپ از اویلیبل. فیئر آج ہو رہا ہے, بازار جو ہے میں کہتا ہوں بھی بہت بہترین ہے, اس لیے کہ وہ سلوشن دیتے ہیں بھی کیسے جو آپ کو ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے, آئی ایپٹ اور سی بی ٹی جو تھراپیز ہیں نا, اس لیے وہ بہتر رہتی ہیں. وہ تھراپیز ایسی ہوتی ہیں بھی گفتگو کرتے ہیں جو من ہلکا ہو جاتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے لیے بات کرتے ہیں کہ وہ پریشانیاں ہے. اس لیے نا ہمارے لوگوں کو, ہماری کمیونٹی واسطے بہت زیادہ ضروری ہے بھی باہر آنا, سمجھانا, گل بات کرنا اور دوسروں کو بتانا بھی دیکھو مجھے یہ پریشر ہے یا مجھے یہ ایشوز ہے. اس طرح کی ورکشاپ سے جہاں لوگوں کو ان بیماریوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے, وہیں انہیں اپنے دکھ سکھ بانٹنے کا بھی موقع ملتا ہے. راجہ واجد, 92 نیوز, مانچسٹر. سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہیومن رائٹس کونسل کا 43واں اجلاس ہوا, جس میں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا. شاہد احمد شاہد کی یہ رپورٹ دیکھیے. سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہیومن رائٹس کونسل کا اجلاس ہوا. وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے پاکستان کی نمائندگی کی. اجلاس میں تحریک انصاف سوئٹزرلینڈ کے جنرل سیکرٹری راجہ سعید, آل پارٹیز گروپ کشمیر, یورپین پارلیمنٹ, پروفیسر بخنر, ڈاکٹر اقتدار چیمہ, پروفیسر نذیر اور جرمنی سے فرینک ہوت نے شرکت کی. اس موقع پر شیری مزاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت یہ کہتی ہے کہ مسئلہ کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے, لیکن اس میں حقیقت نہیں. کشمیر ایک متنازع ایشو ہے. India took the issue to the UN Security Council, and the point to remember there is it took it under Chapter 6 of the UN Charter, not Chapter 7. So it accepted the fact that this was an international dispute between two members of the UN Security Council, because Chapter 6 refers to Pacific settlement of disputes. Had it gone under Chapter 7, it would have accused Pakistan of aggression and so on, but it did not. انہوں نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ 7 ماہ سے مقبوضہ کشمیر میں بدترین کرفیو لگا رکھا ہے. لوگ گھروں میں محصور ہو چکے ہیں. اشیاء خورد و نوش کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے. بھارتی اقدام انسانیت کی پامالی کی بدترین مثال ہیں. شیری مزاری نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی دہشت گردی کی مذمت کریں اور سلامتی کونسل بھی اس ایشو پر فوری ایکشن لے. ملائیشیا میں سیاسی بحران جاری ہے. وزارت عظمیٰ کے دونوں امیدواروں مہاتیر محمد اور انور ابراہیم کے حامیوں کے بڑے بڑے دعوے. پارلیمنٹ کی 2 بڑی جماعتوں UMN اور PAS کے مہاتیر محمد کی مشروط حمایت کا اعلان کر دیا. کوالالمپور سے جاوید الرحمان کی یہ رپورٹ دیکھیے. ملائیشیا کی سیاسی فضاؤں میں بھونچال. وزارت عظمیٰ کے امیدواروں ڈاکٹر مہاتیر محمد اور انور ابراہیم کے حامی پرجوش. شاہی محل آج بھی ارکان اسمبلی کا مرکز بنا رہا. 100 سے زائد ارکان نے بادشاہ سے ملاقاتیں کی اور اپنے امیدوار کے بارے میں بتایا. ملائیشین پارلیمنٹ کی 2 بڑی جماعتوں UMNO اور PAS نے مہاتیر محمد کی مشروط حمایت کا اعلان کر دیا. دونوں نے شرط رکھی کہ ڈاکٹر مہاتیر محمد کی گزشتہ دور کی حمایتی جماعت DAP کو اقتدار کا حصہ نہ بنایا جائے. نگران وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ڈاکٹر مہاتیر محمد نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار کے ایوانوں میں منفی سیاست سے معیشت متاثر ہو رہی تھی, اس لیے ارکان کو مرضی کا وزیر اعظم منتخب کرنے کا موقع دیا. اکثریتی ارکان کی حمایت ملی تو دوبارہ عہدہ سنبھالنے کے لیے تیار ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملائیشیا کے بادشاہ کی سربراہی میں تمام ریاستوں کے سلطان سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے. صورتحال غیر یقینی رہی تو شاہی محل سے نئے انتخابات کا اعلان بھی ہو سکتا ہے. ملائیشیا کی سیاسی فضا جس بھونچال کا شکار ہے وہ کب ختم ہوگا؟ کیا مہاتیر بن محمد دوبارہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا سکیں گے، یا پھر اقتدار کی ہما کسی اور کے سر بیٹھے گی، یا پھر شاہی محل سے انتخابات کا فرمان جاری ہو سکتا ہے؟ ان سب سوالات کے جواب آئندہ چند گھنٹوں، چند دنوں
یا چند ہفتوں میں بھی آ سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملائیشیا۔ سعودی عرب میں قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب خان شیرپاؤ کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے علاوہ کمیونٹی ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات ریاض سے عمیر علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں قومی وطن پارٹی کے سربراہ اور سینئر سیاستدان آفتاب خان شیرپاؤ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ افغانستان میں امن آئے گا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا اور لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ ادھر اگر امن نہیں ہوگا تو ہم بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہاں پر خون بہتا ہے تو ہمارا دل بھی دکھتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو تو تب جا کے یہ سارا خطہ جو ہے وہ ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ آفتاب شیرپاؤ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کا نوٹس لے اور بھارت کو کشمیر میں انسانیت سوز مظالم سے روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے، ورنہ جہاں جمہوریت کو نقصان پہنچے گا وہیں ملک بھی نقصان کی زد میں آئے گا۔ تقریب سے قومی وطن پارٹی مڈل ایسٹ کے کوارڈینیٹر اقبال ودود اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اسپین کے شہر ساراگوسا کے قریب المناک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے 4 پاکستانیوں کی نماز جنازہ قصبے کے فٹ بال گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اپنوں سے دور 7 سمندر پار فکر معاش اور خوبصورت مستقبل کے سپنے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ ساراگوسا کے قریب ٹریفک حادثے میں 4 پاکستانیوں کی اموات نے کمیونٹی کو دکھی کر دیا۔ گزشتہ روز فٹ بال گراؤنڈ قصبے میں شہید ہونے والے 4 پاکستانیوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں اسپین بھر سے پاکستانی اور مسلم کمیونٹی شریک تھی۔ لوگ اس المناک حادثے کے غم میں ڈوبے ہوئے اللہ کے حضور مرنے والوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ اپنے تو خیر اپنے مقامی ہسپانوی شہری بھی اشکبار نظر آئے۔ 4 جنازوں کا بیک وقت اٹھنا نہ صرف ان سے وابستہ 4 خاندانوں کا نقصان تھا، بلکہ ان سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑے کئی خاندان بھی کفالت سے محروم ہو گئے تھے۔ محنت کش ہاتھ جنہوں نے اسپین کے کھیتوں اور کھلیانوں کو آباد کیا، جنہوں نے ان کے باغوں میں پھول اگائے، اپنی فیملیز کو ہمیشہ کے لیے روتا سسکتا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ نماز جنازہ میں قونصل جنرل آف پاکستان علی عمران چودھری اور قصبے کی خاتون میئر پیلار خاص طور پر شریک تھیں، جو متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتی رہیں۔ De todos los ciudadanos de Caspe lamentamos profundamente estos momentos tan tristes. Los ciudadanos que ahora se han ido pertenecen a nuestra población, son para nosotros caspolinos y entonces para nosotros es un momento de gran tristeza. Quiero transmitir en nombre de todo el mundo nuestro pesar y a decir y extender a todo el mundo, a los familiares, a los amigos, a la comunidad پاکستانی اور ممبرا کا اور یہاں کی لوکل اتھارٹیز کا بہت شکریہ، انہوں نے ویکینڈ پہ بھی کام کیا۔ دوسرا ان عظیم پاکستانی لوگوں کا جس میں ارشد، نثار، نعیم اور نوید اور کتنے نام ہیں یہاں جن کو میں نہیں جانتا، جن کو دیکھتا ہوں، جو راتوں کو نہیں سوئے اور اپنی نوکریاں اپنے گھر کو چھوڑ کے ان 4 شہداء کے لیے دن رات کام کیا۔ میں کونسلیٹ کے عملے کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے سیٹرڈے دن رات کام کیا ایڈمنسٹریٹولی پیپرز تیار کرنے کا۔ ہم سب کی دعا ہے کہ 2 بچے جو کرٹیکلی ایل ہیں اللہ تعالیٰ بہتری کرے، ان کو شفا حاصل ہو، لیکن جو بھی ایونچویلٹی ہو، دیکھیں زندگی کے ساتھ انسان کو تیار ہونا پڑتا ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ قصبے کی بلدیہ نے اس بڑے صحنے پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کر رکھا تھا۔ قونصل جنرل آف پاکستان نے اس دکھ کی گھڑی میں تعاون فراہم کرنے پر میئر سمیت تمام اداروں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کمیونٹی کے افراد قونصل خانے کے کردار سے خوش اور مطمئن دکھائی دیے، جو نہ صرف اس مشکل گھڑی میں ان کی ہمراہ کھڑا ہے، بلکہ ڈیڈ باڈیز پاکستان بھجوانے کے لیے جلد اور مؤثر اقدامات اٹھا رہا ہے۔ بہت زیادہ دکھ ہے
لیکن جو اچھی بات وہ یہ کہ یہاں کی جو میئر ہے اور یہاں کی لوکل اتھارٹیز ہیں انہوں نے دن رات کوآپریٹ کیا ہے کونسلیٹ کے ساتھ، ایمبیسی کے ساتھ. اور دوسری بات یہ یہاں کی جو لوکل کمیونٹی کے لیڈرز ہیں، نثار صاحب، ندیم صاحب، ارشد صاحب اور باقی بہت سارے نام، ان لوگوں نے بالکل ایک ایک لمحہ اپنا ان چاروں بچوں کو، ان شہیدوں کو پاکستان ان کے لواحقین تک جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور دن رات ہمارے ساتھ تھے. اور اس وقت تک ہمیں چین نہیں آئے گا جب تک یہ اپنی خاک کے اندر عزت اور احترام کے ساتھ اپنی خاک میں نہیں جائیں گے. پاکستان ایمبیسی کا میں بہت شکر گزار ہوں جن لوگوں نے اتنی ان کی وہ مطلب دیکھ بھال کی، ہماری عزت منائی. پاکستان والوں نے یہ لوگ دیکھیں گے اور خوش ہوں گے کہ میں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہاں تک ان کی آواز پہنچی ہے، ان کا نام بنایا ہے اس میں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. کافی سالوں سے یہ کام کر رہے ہوں، لیکن اس جو حادثہ ہوا ہے اس میں پوری پاکستانی کمیونٹی اور دوسری بھی جو کمیونٹی یہاں پہ رہ رہی ہے بہت زیادہ افسردہ ہے. یہ بہت ہی بڑا صدمہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھائی ابھی ہسپتال میں ہیں ان کو صحت دے. 15-20 سال سے وہ شوکت تو تقریباً 15-20 سال ادھر ہی ہو گئی اسی گاؤں میں. تو پرویز صاحب کو بھی 3-4 سال کا وہ بھی یہیں کام کر رہے ہیں. باقی جو ساتھی ہیں وہ بھی ان کے سب ایک ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی دیکھو کیا بنتا ہے ان کے ساتھ. جو امپریسے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یا جو بھی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اس سے آگے. لیکن ہمارا جو یہ مشن یہ ہے کہ ہم جلد سے جلدی اپنے بھائیوں کو واپس لے جائیں. پاکستانی کمیونٹی بے حد افسردہ ہے. یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو ادھر ہوا ہے. دیار غیر میں ہم کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنی فیملیز کے لیے آتے ہیں. تو ایک قصبے کی جو کمیونٹی ہے اور تمام پاکستانی کمیونٹی جو اسپین کی ہے بہت بڑے سانے سے گزری ہے. اور ہمیں شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ یہاں کی کمیونٹی، یہاں کے اسپینش لوگوں نے ہماری بھرپور مدد کی ہے اور اپنے تمام دوستوں بھائیوں نے بھی جہاں تک ممکن تھا ادھر ساتھ دیا ہے. عرصے سے اکٹھے کام کر رہے ہیں، ایک ہی فنکا میں کام کرتے ہیں اور ہمارا ایسے تھا جیسے بھائیوں کی طرح ہم رہ رہے تھے. ہم کونسلیٹ جنرل کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور یہاں کی جو کمیونٹی ہے اسپینش الکالدیسا خاص کر انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا. الکالدیسا نے انہوں نے ہمیں ہر قسم کی سہولت دی. انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے لیے ہمارے دروازے، ہماری ایجنٹامنٹ پولیسیا لوکال جتنے بھی ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں. جس دن حادثہ ہوا ہے یہ ایک بالکل بہت المناک تھا اور سبھی پورا یہاں کے لوگ بھی سب افسردہ ہو گئے بہت زیادہ اور آج بھی دکھ میں ہیں. تو میں اسپیشلی 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہم شکر گزار ہیں اسپیشلی کونسلیٹ کے بھی پاکستان کے بارسلونا سے وہ علی عمران صاحب آئے بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے. یہ چارے جو فوت ہو گئے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ایک بھائی میرا ہے جو وہ ہاسپٹل میں ہے. ہم 10 سال سے ایک جگہ کام کر رہے تھے اور بھائیوں کی طرح رہ رہے تھے. شوکت علی، ظفر اقبال، پرویز احمد اور محمد ارشد رانجھا کی بیعتیں جمعرات PIA کی فلائٹ سے پاکستان روانہ کر دی جائیں گی. صرف پاکستانی کمیونٹی ہی نہیں بلکہ مقامی اسپینش لوگ بھی دکھ اور غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس واقعے پہ افسردہ ہیں. 4 شہداء کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور 2 زخمی جو ہسپتال میں پڑے ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی. کیمرہ مین بابر علی چودھری کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، کاسپے، اسپین. سعودی عرب میں پاکستان ڈاکٹرز گروپ کی جانب سے فیملی فنڈ کا اہتمام کیا گیا جس میں پاکستانی سفیر نے اپنے خاندان کے ہمراہ شرکت کی. مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے.
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से मुनक्किद होने वाले फैमिली फन में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों समेत ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम भी रखे गए थे। हर देश में देसी खानों ने भी शुरका के मजे को खूब दुबाला किए रखा। इस मौका पर मुख्तलिफ सरगर्मियों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को इनामात से भी नवाजा गया। पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज और उनकी अहलिया आयशा अली ने इस इवेंट को सराहते हुए कहा कि इस तरह के इवेंट से मिल बैठने का मौका मिलता है और अच्छा तफरी माहौल भी मैसर आता है। एक ही इवेंट में बेशतर डॉक्टर्स से मुलाकात कर लेना, उनके हाल व अहवाल से वाकिफ़ होना, उनके फैमिलीज़ से मिलना, लेडीज़ जेंट्स का होना, सबसे बड़ी बात बच्चों का होना, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। PDGR बहुत एक्टिव है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि सिम्पोजियम्स जो हैं प्रोफेशनली एंड पिकनिक वाइज। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज यहाँ पे हम लोग आए हैं और अपने डॉक्टर कम्युनिटी के साथ हमने ये एक मेगा इवेंट होता है, इनका आई थिंक एवरी ईयर होता है। पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के सदर डॉक्टर असद रूमी का कहना था कि हर साल वो फैमिली फन इवेंट का एहतमाम करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को तफरीही माहौल फराहम करें। पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के मेंबर्स, फैमिलीज और बच्चे घर से बाहर निकले और एंजॉय करें। इसका पूरा दिन का इवेंट है ब्रेकफास्ट के साथ, देन बच्चे आर प्लेइंग देयर गेम्स एंड एक्टिविटीज़। सैंड ड्यून्स आपके पीछे हैं और ये एक अच्छी सी लेक यहाँ से बह रही है और खजूरों के दरख्त लगे हैं, तो रिलैक्स होके स्ट्रेस से दूर लोग एंजॉय कर सकें पूरा दिन। इवेंट जो PDGR ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। लकी ड्रॉज हैं, बच्चों के लिए काफ़ी मतलब गिफ्ट्स वगैरह हर चीज़, गेमिंग्स हैं, सो इट्स अ वेरी गुड इवेंट। और इस दफ़ा लोकेशन बहुत अच्छी है, हमें बहुत लोकेशन पसंद आई। मेरा नाम ईमान है और मैं यहाँ पे पहली दफ़ा आई हूँ इस इवेंट में, मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। फैमिली फन में बच्चों की मौज मस्ती का भी भरपूर एहतमाम किया गया था, जिससे बच्चों और बड़ों ने खूब इंजॉय किया। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़।